الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ انہیں 9 وصیتوں کے بارے میں حدیث شریف پڑھ ہے۔ 3 کا ذکر اللہ مالک کی توفیق سے ہو چکا ہے، آج 4تھی وصیت ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا أَوْ كَمَا قَالَ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُ عَلَيْهِ۔ ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کی مانو، اگر وہ تجھے حکم دے اپنی دنیا سے نکل جاؤ، بات انتہا کر دی۔ اگر وہ تجھے حکم دیں اپنی دنیا سے نکل جاؤ، فَخْرُجْ لَهُمَا، ان کی وجہ سے، یعنی ان کے کہنے کی بنا پر، یعنی ان کی رضا کو پانے کے لیے اپنی دنیا سے نکل جاؤ۔ آج تہذیب کیا سکھلا رہی ہے، اور ہم بڑے شوق ذوق سے جدوجہد کر کے مال خرچ کر کے بچوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اپنی جڑیں خود کاٹ رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے انسٹیٹیوشن، میجر صاحب گریڈ پوسٹ مال کھوٹتے کھوٹتے، گندگی کا ڈھیر، تسلی نہیں ہوتی ماں باپ، کیوں ڈاکٹر صاحب تسلی نہیں ہوتی؟ جی بچوں کا کیریئر ہے، کیریئر جب تجھے پتہ چلے گا، جب کیریئر بڑھے گا، تیری کمر توڑے گا۔ دین کیا تھا، ہم اپنے بچوں کو کدھر لے جا رہے ہیں، اور اس دین کے لیے ہمارے بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ جی 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 ٹائم ہی نہیں، یہ ہے دین۔ کیا تہذیب جدید اپنی سارے جھوٹے ناموں کے ساتھ وہاں اس بات کی تعلیم ہے؟ اگر ہو تو تہذیب کے جو چوٹی کی جگہ ہیں وہاں بڈھوں کے مرنے کے لیے الگ سے کوٹھیاں کیوں بنا رکھی؟ نام رکھے اولڈ ہوم، جب نام رکھنے سے وہ جنت کے باغیچے بن جائے۔ دین یہ ہے، ماں باپ کے پوری دنیا چھوڑ دو، خدا سے انتہا کر دی، دنیا سے نکل جاؤ، جو کچھ ہے چھوڑ دے۔ اگر مسلمان ہے پابند ہے کس کا، اس کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اماں نے کہا، کیوں ابا نے کہا۔ مزید سنیے، کچھ لوگ دین کے نام پر بھی خراب کرنے والے۔ امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں بیان کرتے، ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کو روایت کرتے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں ہجرت کی خاطر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے، اور میں اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہاں آیا ہے؟ مدینہ طیبہ میں۔ کن کے پاس آیا ہے؟ جن ایسا اللہ نے اپنی مخلوق میں کوئی بنایا۔ مکہ اور مدینہ جیسا شہر نہیں، اور محمد کریم جیسی کوئی اللہ کی مخلوق میں چیز نہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ ہجرت کر کے آؤ، لیکن ماں باپ کو روتے چھوڑ کے آؤ۔ فرمایا جاؤ، جس طرح ان کو روتے ہوئے چھوڑ کے آئے ہو
ان کو جا کے ہنساؤ، تیری ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ مانا کیا؟ ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کے آنا ہجرت؟ کیا مانا اس ہجرت کا؟ نام ہجرت ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ ہجرت ہوتی تو واپس نہ کرتے۔ کہتے ہیں نہیں جی ماں باپ سے اب ضرورت نہیں لینے کی اجازت، اور دین کے نام پہ یہ بات بتا غلط ہے۔ مزید سنیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں، اپنی کتاب الادب المفرد میں ہی روایت کیا، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ کیوں آیا؟ جہاد کے ارادے سے۔ آپ کا جہاد سچا جہاد تھا یا جھوٹا تھا؟ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ تمام کائنات کے جہاد اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن ان کے جہاد میں سوچنا بھی ٹھیک، سوچنا اس کی بھی گنجائش ہے۔ ان کی سپہ سالاری میں جہاد کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ الکیہ جی، فما ففیہما جاہد، جاؤ ان میں جہاد کرو، یعنی تیرا جہاد ماں باپ کی جا کے خدمت کرنا، یہ ہے دین۔ کوئی بگاڑے تو بگاڑتا رہے، دین تو وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اولادیں ہوش کریں، اور ان سے پہلے ماں باپ ہوش کریں، اپنی اولادوں کو دین کی طرف لائیں، دین کی طرف لائیں، دین کی طرف لائیں۔ ان کی بھی خیر ہے اور ماں باپ کی بھی خیر ہے، وگرنہ جہاں تک پہنچے ہیں وہاں حالت اچھی نہیں، اور اگر اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو آخر سے پہلے دنیا میں چیخیں ماریں گے، اور اب بھی ماریں کیوں چیخیں؟ لیکن چیخیں مارنے سے کہانی نہ بدلے گی، اپنے آپ کو بدلنے سے انشاءاللہ خیر آئے گی۔ اللہ ہماری اولادوں کی اور ان سے پہلے ہماری اصلاح فرمائے، اپنی اولادوں کو دین کی طرف لائیں، اور اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے، دیندار بن جائیں، اللہ کے غلام بن جائیں۔ جب اللہ کی غلامی میں آگے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اگر اس غلامی میں نہ آئیں نہ ان کی خیر نہ ہماری خیر۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔